بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو قسم بار دو قسم از مبنی مبنی و معرب. بس فعل کی تقسیم کی ہے پہلے، اور کلمہ تین قسم تھا نا، اسم فعل حرف. تو فعل تین قسم ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. تینوں کی تعریف کی ہے. پھر اس کے بعد ماضی مضارع کی تقسیم کی، پھر تقسیم کی، پھر تقسیم کی ہے کہ کوئی نہیں؟ ایشا بس. تو کلمے کی دوسری قسم ہے اسم. کون؟ اب اسم کی تقسیم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسم کی کتاب امتحان کر دینا بھی کیڑی گل ہوگی تو کیڑی گل شروع. کلمے کی تین قسمیں تھیں، ان میں سے فعل کی تفصیل آ گئی ہے جو یہاں کرنی تھی. اب اسم کی تقسیم کر، تعریف آ گئی اسم کی پیچھے، یاد ہے؟ اچھا، تو اسم جو ہے وہ دو، یہ پہلی تقسیم، آگے اور بھی تقسیمیں آ رہی ہیں. اسم دو قسم پر ہے، اسم مبنی اور اسم معرب. ویسے یہ مسئلہ علم نحو کا ہے، یہاں سمجھ نہیں آنا یہ جو تقسیم کی ہے، لیکن پڑھ لیں گے، نام یاد ہو جائیں گے. جب نحو میں آئے گی تو بات پورے طور پر سمجھ آئے گی. یہ مسئلہ صرف کا نہیں ہے. اسم دو قسم ہے، مبنی اور معرب. یہ مسئلہ نحو کا ہے، صرف کا نہیں ہے. مبنی اور معرب ہونے والے مسئلے نحو میں بیان ہوتے ہیں، لیکن بار صورت. چلو جی، اسم دو قسم پر ہے، مبنی اور معرب. مبنی اصل چ مبنویون، مبنویون مفعول ان کے وزن پر قانون جاری ہونے کے بعد مبنیون بنتا ہے. وقف کرتے ہیں تو مبنی. بات سمجھیے؟ ویسے یہ کیا ہے؟ مبنویون اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور معرب باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. آربا یورب اعراب فہو مورب و اورب یورب اعراب فضا کا. تو یہ دونوں اسم مفعول کے صیغے ہیں. کون؟ ہاں، چل بھی. اسم دو قسم پر ہے، مبنی اور معرب. اسم دو قسم پر ہے، مبنی اور معرب. شابہ. مبنی آمس کے آخر غیر از آمدن عامل متغیر نشوت اسم فعل ہی متغیر نشوت چون جاءنی ہاؤلائی ورأیت ہاؤلائی ومررت بہاؤلائی. چلو، دونوں قسموں کی تعریف. اسم مبنی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کا آخر عامل کے آنے سے متغیر نہ ہو. اسم مبنی وہ اسم ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے آنے سے متغیر نہ ہو. اگلی جو مثال ہے نا، اس میں جاءنی اور رأیت اور مررت، یہ تینوں عامل ہیں. صرف گل مننی، سمجھ کچھ بھی نہیں آنی. جاءنی اور رأیت اور مررت، یہ تینوں، مررت بے یہ عامل ہیں. تو تینوں صورتوں میں ہاؤلائی کا جو آخر ہے حمزہ، اس کے نیچے زیر ہے، وہ بدلہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ صرف انہیں گل آخر. یہ جو مثال ہے اس میں، یہ جو مثال ہے جاءنی مثال ہے نا، ان مثالوں میں جاءنی اور رأیت اور مررت بے، یہ کیا ہیں؟ عامل ہیں. اور ان کی وجہ سے ہاؤلائی کا جو آخر حمزہ ہے اس کی حرکت نہیں بدلی. تینوں مثالوں میں اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. کیا ہے؟ اے مطلب ہے. صرف اجے تھی انی گل ہی پکانی ہے. مبنی وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کا آخر عامل کے آنے سے، عامل کیا ہوتا ہے؟
آخر کون ہوتا ہے، تبدیل ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ سارے مسئلے نحمیر میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز، کہ اس کا آخر عامل کے آنے سے متغیر نہ ہو، جیسے جاءنی ہؤلاء اور رأیت ہؤلاء اور مررت بہؤلاء۔ جی مبنی وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کا آخر اب بڑھیا آخر نہیں ہوندا، آخر کا معنی ہوتا ہے دوسرا، تے آخر کا معنی ہوتا ہے سب سے آخری۔ کہ اس کا آخر عامل کے آنے سے متغیر نہ ہو، شاباش، جیسے جاءنی ہؤلاء اور رأیت ہؤلاء اور مررت بہؤلاء۔ معرب دو قسم است، منصرف اور وغیر منصرف۔ ترجمہ نہ کر جے وغیر منصرف بس۔ دوسری قسم ہے اسم کی مورب۔ مورب کی تعریف نہیں کی، پہلے تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کر کے پھر قسموں کی تعریف کریں گے، بات سمجھیے۔ دوسری قسم ہے اسم کی مورب، تو پہلے مورب کی آگے تقسیم کرتے ہیں، پھر قسموں کی تعریف کریں گے۔ کیا کیا اسم کی دوسری قسم ہے مورب۔ مورب کی تعریف نہیں کرتے، اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں، پھر ان قسموں کی تعریف بیان کریں گے۔ ہاں، تو مورب دو قسم ہے، اسم مورب، اسم مورب منصرف اور اسم مورب غیر منصرف۔ ہاں جی، اسم مورب منصرف اور اسم مورب غیر منصرف۔ ہاں ہاں بھائی، اسم مورب دو قسم ہے، اسم مورب منصرف اور اسم مورب غیر منصرف۔ پھر اسم مورب، اسم مورب دو قسم ہے، اسم مورب منصرف اور اسم مورب غیر منصرف۔ مورب دو قسم ہے، منصرف اور غیر منصرف۔ مورب دو قسم ہے، منصرف اور غیر منصرف۔ مورب دو قسم ہے، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف آس کے در آخر بیس سے حرکات مع تنوین خواندہ شود، چون جاءنی زید و رأیت زیدا و مررت بزید۔ اچھا جی، اب ہر ایک کی تعریف۔ اسم مورب منصرف، اسم مورب منصرف وہ اسم ہوتا ہے یا وہ اسم مورب ہوتا ہے، اسم مورب منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں تینوں حرکتیں سمیت تنوین کے پڑھی جائیں۔ پھر تعریف کر دیں، حرکتوں کتاب شروع کی تھی سے یاد ہونا ہے، حرکت کس کو کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں، حرکت کہتے ہیں۔ تعریف، اسم مورب منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں تینوں حرکتیں یعنی ضمہ، فتح، کسرہ، یعنی بما تنوین کے پڑھی جائیں۔ تنوین اور نون جڑے آواز آؤندی جنوں دو زبراں، دو زیراں، دو پیشاں آکھی دے جی، ایک زبر زیر پیش تے ہوئی نا اصلی، ایک نال لکھی بطور نشانی بھئی ایتھے نون بھی ہے جی، کی ہے ہوندا نون ہے، لیکن عربی وچ نا میرے ہاتھ وال ویکھو حضرت، ادھے او مولی عبداللطیف، او ہوندا نون ہے، لیکن او اختصار واسطے نا آخری حرف اتے جویں دی حرکت ہوے اونج دی ایک ہور نال پا دیندے نے بطور نشانی بیت نون پڑھنا ہے، ہوندا کی اصلی طریقہ ہے وہ نون کر کے لکھیا جائے، مثلا زیدن نے نا تے دال تو بعد نون پا کے تے جزم پائی جائے، سنے ہی کیونکہ پڑھتے جو کی پہ ہیں دون، لیکن اختصار کے لیے کیا کرتے ہیں آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس جیسی ایک اور حرکت ڈال دیتے ہیں، سمجھائیے، جس کو ہم قاعدہ پڑھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، الف دو زبر ان، الف دو زیر ان، الف دو پیش ان، سمجھائیے جی،
اصل میں وہ نون ہے ساکن، لیکن نشانی اس کی ایک حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش، اتاں دو بندیاں نے جی، گل سمجھے کہ کوئی نہیں؟ وہ جڑے دو پیشاں لکھتے نا، دو پیشاں ساڈے کول انج لکھتے ہیں، میرے ہاتھ وال ویکھو، ایک پیش انج لکھتے ہیں، دوجی اتوں انج لکھتے ہیں، جی ڈبے چ جُتی ہے کہیں تے کہیں منہ پائی دا آپس وچ۔ عربی تسی کدے کتابت ویکھو نا، میرے حال ویکھ وہ دوویں پیشاں ہی ہوندیاں نے اتنے تھلے جی، تو اسی طرح انہوں الٹی پیش آنے جی۔ ظاہر ہے کہ اس میں قرآن پڑھان دا بڑا انداز ہے، حالانکہ پیش الٹی کوئی نہیں ہوندی جی، اصل انہوں آکھے کی پڑھانے الف الٹی پیش او چلو جی، وہ تین جی پڑھانا ہے، مطلب اور طرح پڑھانا شروع کر دے، کہو گے سارے آپ تک غلط پڑھاتے رہے، وہ تین جی پڑھانا ہے جی، کہتا پڑھانا ہے تو جی۔ اچھا جی، تو اسم مورب منصرف دھیان کر، وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں تینوں حرکتیں بمائے تنوین پڑھی جائیں۔ ہاں جی، مورب اسم اسم مورب منصرف دھیان وہ کر، اسم ہوتا ہے کہ اس کی جس کے آخر میں جس کے آخر میں تینوں حرکات سمیت بمائے تنوین کے بما تنوین مع تنوین کے پڑھی جائیں۔ پڑھی جائیں۔ شب شب ہاں بھائی، اسم مورب منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے کہ جس کا آخر جس کے آخر میں تینوں حرکتیں بمائے تنوین کے پڑھی جائیں۔ پھر آخر اسم مورب منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں تینوں حرکتیں بمائے تنوین پڑھی جائیں۔ تنوین کے پڑھی جائیں۔ پڑھی جائیں۔ مثال دیکھو، جاءنی اور رأیتو اور مررتو بے، یہ ہے عامل، زید ہے نا زید، اس کے آخری حرف ہے دال، اس پر انہوں نے عمل کرنا ہے، تو دال پر تینوں حرکتیں بدل رہی ہیں۔ جب جانی آیا ہے تو دال پر پیش ہے، رأیتو آیا ہے تو دال پر زبر ہے، مررتو بے آیا ہے تو دال کے نیچے زیر ہے، اور ساتھ تنوین بھی پڑھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں پڑھ رہے۔ جاءنی زیدن، ضمہ بھی ہے اور تنوین بھی ہے، رأیتو زیدن، فتح بھی ہے، اور مررتو بے زیدن، کسرہ بھی ہے اور تنوین بھی ہے۔ کیا ہے؟ جیسے جیسے جاءنی جاءنی زیدن میں جو دو پیشیں ہیں، دو پیشے شیشے کو نہیں ہے، زید پر زید کا آخری حرف کون ہے؟ دال پر ضمہ بھی آ رہا ہے، زبر بھی آ رہی ہے اور زیر بھی آ رہی ہے، ضمہ آ رہا ہے، فتح آ رہا ہے اور کسرہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ نون تنوین بھی ہے، اس کے ساتھ اے جڑی دو زبراں زہراں نہیں، وہ جٹکی زبان چھڈ تن دسیا اصل زید ہے، میں کہہ دوں انج لکھنا ہے، زے تے یہ دال اگے نون جزم، یہ اصل زیدن نے، ایویں زیدن، دال تے صرف کیے ضمہ ہے یا فتح ہے تے تھلے کسرہ ہے، اگے نون وکھرا ہے، وہ جڑا وکھرا نون ہے نا، انہوں دسنے واسطے نشانی کی بنائی دی ہے، ایک حرکت دے دی، دوجی حرکت او ہو جی، او اصل نون تنوین دی نشانی ہوندی تے جنوں تنوین کہندے نے، کی کہندے نے؟ اصل ہوتا ہے نون تنوین۔ گل سمجھیا؟ یہ تو دو پیشہ جیسا لفظ نہیں بولنا جی، کہ جانی زیدن رأیتو زیدن مررتو بے زیدن میں زید کا جو آخری حرف ہے دال، اس پر تینوں حرکتیں آ رہی ہیں، کون سی؟ ضمہ، فتح، کسرہ، اور ساتھ نون تنوین بھی ہے، کہ کوئی نہیں؟ چلو جی، منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں تینوں حرکتیں بما تنوین کے پڑھی جائیں۔ منصرف وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں تین کہ اس کے آخر میں اس کے آخر میں اس کے آخر میں تینوں حرکتیں حرکتیں بما تنوین پڑھی جائیں، ہاں۔ جیسے جاءنی زیدن اور رأیت زیدن اور مررت بزیدن۔ ان مثالوں میں جو زید کی دال ہے نا، اس پر تینوں حرکتیں بھی ہیں اور نون تنوین بھی ہے۔ شاباش، اگے
غیر شاباش، شاباش، شاباش۔ در آخر غیر کسرہ و تنوین خواندہ نہ شوند تم شوند کے شوند اوے نہ شوند لکھے ہو، شوند نہیں ہے لکھیا ہوئے۔ چون جاءنی احمد ورأیت احمد ورأیت باحمد بارے تو لکھے آگے تیسرا، ومررت باحمد۔ کمال ہے یار۔ دوسری قسم ہے اسم مورب کی غیر منصرف، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اسم مورب غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ پڑی جائے۔ ہاں جی، دوسری قسم ہے اسم مورب کی، اسم مورب کی دوسری قسم ہے اسم مورب کی دوسری قسم ہے غیر منصرف۔ اسم مورب غیر منصرف۔ اسم مورب غیر منصرف شاباش، ہاں بھائی، اسم مورب غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ پڑی جائے۔ آہ بشاباش، اسم مورب کی دوسری قسم ہے اسم مورب غیر منصرف۔ اسم مورب غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ پڑی جائے۔ گل سمجھیا؟ یہ آگی تعریف، مثال دیکھیں۔ اس مثال میں جو احمد ہے، لفظ احمد، اس کی دال پر آپ دیکھیں صرف پیش ہے اور زبر ہے، زیر نہیں ہے کسی بھی مثال میں، اور نون تنوین بھی نہیں ہے۔ صرف اتنی گل سمجھنی ہے کہ اس میں تینوں صورتوں میں کیا ہے، آخر میں ضمہ ہے یا زبر ہے، ضمہ ہے یا فتح ہے، ضمہ ہے یا نہ کسرہ ہے اور نہ تنوین ہے۔ صرف اتنی گل سمجھنی ہے، باقی مسئلہ یہ نحو کا ہے۔ چلو جی، اور غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ پڑی جائے، جیسے جاءنی احمدو اور رأیت احمدا اور مررت باحمدا۔ جی، اور غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ پڑی جائیں، جیسے پڑی جائے میں بڑھیا نہ پڑی جائے، مفرد دسے گا۔ جیسے جاءنی احمد اور رأیت احمد اور مررت باحمد۔ و اسم نیز بر سے قسم است۔ یہ ایک تقسیم آ گئی ہے اسم کی۔ اسم دو قسم ہے، اسم مورب اور اسم مبنی۔ مبنی کی بھی تعریف آ گئی ہے، اور پھر مورب کی پہلے تقسیم کی ہے کہ اسم مورب دو قسم ہے، کون سا؟ پھر دونوں کی تعریف کی ہے۔ یہ نحو میں مسئلہ آئے گا، ایک مرتبہ سن لیا ہے تو جو سن لے اس کو یاد کر لیں، پھر آگے اچھا سمجھ آ جاتا ہے۔ چل بھائی، و اسم نیز بر سے قسم است، مصدر و مشتق و جامد۔ جامد اے ہن اپنی گھر دی گل آئی۔ اسم کی تین اسم، یہ اسم کی ایک اور تقسیم، ایک تقسیم آ گئی ہے، دوسری تقسیم کرتے ہیں۔ اور نیز کا یہ مطلب ہے اسم کی ایک دوسری تقسیم بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اسم تین قسم پر ہے۔ اسم مصدر، مشتق، جامد۔ ہاں جی، اسم اسم کی دوسری تقسیم کرتے ہیں۔ اسم کی دوسری تقسیم کرتے ہیں، اسم تین قسم پر ہے، اسم شاباش۔ مصدر، اسم مشتق، اسم جامد۔ تو چل بھی شاباش۔ اسم کی دوسری تقسیم کرتے ہیں، اسم تین قسم پر ہے، اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد۔ اور بھی، یہ بھی پہلے معنی کرنا، اور بھی اسم کی، ہاں، اور بھی اسم تین قسم پر ہے۔ جی میں پہلے دو قسم پڑھیاں نے، اسے اسم دیاں کی نے تین قسم نے، مصدر اور مشتق اور جامد۔ شاباش شاباش اور بھی اسم تین قسم پر ہے، مصدر اور مشتق اور جامد۔ شاباش جی۔ مصدر آس کے ماخذ فعل بود در آخر معنی فارسی اے مصدر صادر یصدر سے مصدرن، یہ ظرف کا صیغہ ہے۔ صادر یصدر سے نصر ینصر، منصرن ہے نا، تو یہ اسم سر کا صیغہ۔ تے مشتقن، اے وے اشتاقہ کا، یشتاق کو کیڑا باب میں باب افتعال۔ افتعال،
باب افتعال سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے مشتاقن، مش تو پھر وہ ادغام کر کے بنتا ہے مشتقن، تے جامد یہ اسم فاعل ہے ثلاثی مجرد کا، یعنی جو لفظ آ رہے تو صیغے تو پتہ ہونا بھی کی نے۔ کوشش کرو خدا دے بندیو، چل آن دن یا تن آیت چوں الضرب زدن والقتل کشتن، تو ہم پھر تھک پہ کہ میرے کشتن پہ جا کے نہیں۔ اچھا جی، تینوں قسموں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کا ماخذ ہوتا ہے، آخذا یا خوضوں سے مصدر آتی ہے ماخذ، پکڑنے کی جگہ۔ ماخذ کا معنی کیا ہے؟ پکڑنے کی جگہ۔ تو پیچھے آپ نے تعریف پڑھی تھی کہ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں، یہاں لفظ لکھا ہے ماخذ، مطلب وہی ہے۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کا ماخذ ہوتا ہے، جو فعل کا یعنی ان دے وچوں فعل کڈے جاندے نے۔ باقی نشانی بیان کرتے ہیں کہ عربی مصدر کا جب فارسی میں معنی کریں تو آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اردو میں معنی کریں تو آخر میں نا ہوتا ہے۔ یہ اس کی کیا ہے؟ یو کلید مصادر تو پڑھن لگے ہو جی، چلو جی۔ اور جامد حد ہو گئی۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کہ فعل کا ماخذ ہوتا ہے اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن آئے۔ اب مثالیں دی ہیں جیسے الضرب زدن، تو زدن کا اردو میں کیا معنی ہے؟ اے مطلب ہے۔ اور القتل، اس عربی کا فارسی میں کیا معنی ہے؟ کتوں بیک یار۔ تو کشتن کا ہماری زبان میں کیا معنی ہے؟ ہاں، مارنا، قتل کرنا۔ چل معنی کر۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کہ فعل کا ماخذ ہو، ماخذ ہوتا ہے، ماخذ ہوتا اے ظرف کا صیغہ ہے فمفعلن کے وزن پر ماخذ، ماخذ نہیں ہے، ماخذ پھر حمزے نو الف نال بدلا کے تے ماخذ پڑھی دا ہے۔ سمجھ آئی آ؟ اے مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کہ فعل کا ماخذ ہوتا ہے اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے لکھے آئے، جیسے الضرب زدن مارنا، والقتل کشتن قتل کرنا۔ بہت منع کر دے۔ اور چل بھائی، اور مشتق آن است کے از مصدر ساختہ آن است وچ الف ہے وکھرا، آن است کٹھا کر کے پڑھی تے سارا سال فارسی پڑھنے نے تے کی سمجھے تینوں؟ پھر سارے آن است ٹوکی ہونے جی، نون تو بعد الف ہے تے پھر پڑھدا کیوں پہ؟ آن است کے از مصدر ساختہ شبد و احداث ہے ہاتے و معنی و ابقائے مادہ۔ دوسری قسم ہے اسم کی، اسم مشتق، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اسم دھیان کرے، نوی تعریف جے، اسم مشتق پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ اسم مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، انہی گل پڑھی۔ یہاں ایک تفصیلی تعریف ہے۔ اسم مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ کس طرح؟ کس طرح؟ ادھر دیکھ، پھر تعریف کرتے ہیں۔ ضربن کیا ہے؟ ضربن مصدر ہے، اس کا اسم فاعل کیا آتا ہے؟ اونچی بول۔ اسم مفعول کیا آتا ہے؟ مضروبن۔ یہ ضربن کی جو شکل ہے، ضاربن کی بھی وہی شکل ہے۔ ضربن اور مضروبن کی ایک شکل ہے، ضربن اور اضرب کی ایک شکل نہیں ہے، شکل بدلی کا کوئی نہیں۔ ضربن کا معنی ہے مارنا، ضاربن کا معنی ہے مارنے والا ایک مرد۔
ضربن کا تو معنی بدلا کہ نہیں؟ ضربن کا معنی ہے مارنا، مضروبن کا معنی ہے مارا ہوا ایک مرد، معنی بدلا کہ نہیں؟ ضربن کا معنی ہے مارنا، اضرب کا معنی ہے بہت مارنے والا ایک مرد، معنی بدلا کہ نہیں؟ شکل بھی بدلی ہے، معنی بھی، لیکن جو اصلی مادہ ہے فا عین لام کون؟ وہ سب کے اندر کہ کوئی نہیں؟ اب سمجھ، اسم مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مصدر سے بنایا جاتا ہے نئی حیت کے ساتھ اور نئے معنی کے ساتھ، مادہ باقی رکھنے کے ساتھ، نئی شکل کے ساتھ، نئے معنی کے ساتھ، مادہ باقی رکھنے کے ساتھ۔ مادہ کون؟ فا عین لام۔ ہاں جی چلو جی، اور مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مصدر سے بنایا جاتا ہے ایک حیت کے پیدا کرنے کے ساتھ، حیت میں نہیں شکل، احداث میں نہیں پیدا کرنا، اور معنی کے پیدا کرنے کے ساتھ، اور مادے کے باقی رکھنے کے ساتھ، ابقاء کا معنی باقی رکھنا۔ جی، اور مشتق وہ اسم ہے جو کہ مصدر سے بنایا جاتا ہے نئی شکل، ایک حیت کے پیدا کرنے کے ساتھ، حیت کے پیدا کرنے کے ساتھ، اور معنی کے پیدا کرنے کے اور ساتھ، معنی کے پیدا کرنے کے ساتھ، اور مادہ کو باقی مادے کے باقی رکھنے کے ساتھ۔ مادے کے باقی رکھنے کے ساتھ۔ اور اسم مشتق شش قسم بس اسم مشتق کی تعریف کی ہے، تیسری قسم ابھی آگے آئے گی، کون؟ تین قسمیں ہیں نا، یہ جو دوسری قسم جس کی تعریف کی ہے کون؟ تعریف کے بعد اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں، اس کی تو اسم مشتق 6 قسم ہے۔ ہاں جی کیا کہ دوسری قسم جو ہے نا، دوسری قسم جو ہے نا کون؟ اسم مشتق اس کی تعریف کرنے کے بعد تعریف کرنے کے بعد اور اس کی تقسیم مصنف اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اسم مشتق کی 6 قسمیں۔ ہاں، اور اسم مشتق 6 قسم ہے۔ اور اسم مشتق 6 قسم ہے۔ اور اسم مشتق 6 قسم ہے۔ نہ پڑھوں، اسم فاعل و اسم مفعول و اسم تفضیل و صفت مشبہ و اسم اعلی و اسم ظرف۔ چلو جی، یہ 6 قسمیں ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، یہ نویش ہے، صفت مشبہ جو فعیل ان کے وزن پر آئے نا، فعیل ان کے وزن پر، اس کو اسم فاعل نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ صفت مشبہ، شریف فعیل، وزن بہت سارے ہیں، اگلی کتاب میں آ جائیں گے، صفت مشبہ کے وزن بہت سارے ہیں۔ اور اسم اعلی اور اسم ظرف، اسم کتنی قسم ہو گئے؟ اسم مشتق یہ 6 دے 6 کنے کو بنتے ہیں؟ مصدر کو بنتے ہیں کہ کوئی نہیں بنتے؟ ضارب، مضروب، اضرب، جی تے یہ یک وقت 6 نہیں بنتے۔ اگر اسم فاعل آئے گا تو صفت مشبہ نہیں ہوئے گی، اگر صفت مشبہ ہوئے گی تو اسم فاعل، تو یک وقت جس بنن گے وہ 5 ہون گے۔ جی کہڑے 5؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم اعلی، اسم ظرف۔ اے تے یا اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلی، اسم ظرف۔ انج تو کل کنے بنے؟ 6۔ چلو جی، اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم تفضیل اور صفت مشبہ اور اسم اعلی اور اسم ظرف۔ جی اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم تفضیل اور صفت مشبہ اور اسم اعلی اور اسم ظرف۔ جی اسم ظرف و جامد از کے نام مصدر و نام مشتق از مصدر باشد۔ اسم تیسری قسم ہے اسم کی، اسم جامد
اسم جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ خود مصدر ہو اور نہ مصدر سے بنے. جی اسم کی تیسری قسم ہے اسم جامد. اسم جامد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ نہ خود مصدر ہو اور نہ مصدر سے مشتق ہو. پھر آخر اسم کی تیسری قسم ہے اسم جامد. اسم جامد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ نہ خود مصدر ہو اور نہ مصدر سے مشتق ہو. شاباش. اسم کی تیسری قسم ہے اسم جامد اور اسم جامد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ نہ مصدر ہو اور نہ مصدر سے مشتق ہو. شاباش. اور جامد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ نہ مصدر اور نہ مشتق مصدر سے ہو. اصل چ نہ مصدر باشد و نہ مشتق از مصدر باشد. جی اور جامد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ نہ مصدر جو کہ نہ خود مصدر ہو نہ مصدر ہو. نہ مصدر ہو اور نہ مشتق مصدر سے ہو. شاباش. اور جامد وہ اسم ہے جو کہ نہ مصدر ہو اور نہ مشتق مصدر سے ہو. شاباش کے جی. وجامد بس ایک قسمات ثلاثی و رباعی و خماسی. چلو جی اسم جامد کی تقسیم کرتے ہیں. یہ نئی بات. اسم جامد کی تین قسمیں ہیں باعتبار حروف کے باعتبار حروف اصلیہ کے. اسم جامد کی تین قسمیں ہیں باعتبار حروف اصلیہ کے. کیا کہ اسم جامد کی تین قسمیں ہیں باعتبار حروف اصلیہ کی. تعریف ہو گئی ہے نا جامد کی. اب اسم جامد کی تقسیم کرتے ہیں. تو اسم جامد کی تین قسمیں ہیں باعتبار حروف اصلیہ کے. اسم جامد ثلاثی، اسم جامد رباعی، اسم جامد خماسی. ہاں جی جامد ثلاثی، اسم جامد رباعی، اسم جامد خماسی. ہاں. ویسے اسم کی تین قسمیں ہیں مصدر، مشتق اور جامد. تو یہ تین قسمیں صرف جامد کی ہیں. باقی آگے آ رہے ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں 22 باب کہ کوئی نہیں پڑھے. وہ جو فعل ہے نا وہ 4 قسم ہے کہ کوئی نہیں. کیا مجرد مزید تو ہو گئے یعنی صرف ثلاثی اور فعل. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر کو اور مشتقات کو یہ سمجھنا ہو کہ یہ کون سے ہیں تو ماضی کے پہلے سیغے کا لحاظ ہوتا ہے. ماضی کا پہلا سیغہ جو ہوگا وہ سارے مشتقات وہی ہوں گے. جی تو چونکہ وہ آگے تفصیل آ رہی ہے لیکن دوبارہ آئے گی نا کہ چونکہ فعل کی 4 قسمیں ہیں تو مصدر سے فعل بنتے ہیں تو کوئی بھی مصدر خماسی نہیں ہوگی کوئی بھی. اور چونکہ مصدر سے مشتق ہوتے ہیں یہ 6 اسم تو مشتق بھی خماسی. مصدر اور مشتق صرف 4 ہوتے ہیں. کون؟ ثلاثی مجرد، بس. یہ جو تیسری قسم ہے نا خماسی یہ اسم جامد ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ تو اسم جامد کی 3 قسمیں ہیں ثلاثی، رباعی اور خماسی. بات سمجھیے. ہاں جی کیا ہے اسم جامد کی 3 قسمیں ہیں ہاں ثلاثی اور رباعی اور خماسی. مطلب استاد نے ویکھی کتاب دے بھی دھیان رکھے گل بھی سمجھ آتی رہے. جی ثلاثی اور رباعی اور خماسی. رباعی رے تے پیش ہے، سے تے پیش ہے، خے تے پیش ہے، ثلاثی رباعی خماسی. یہ لفظی پکوان سے لگے رہنے 20 سال اور کوئی کام نہیں کرنا. رباعی خماسی. ہاں بھائی اسم جامد کی 3 قسمیں ہیں شاباش شاباش ثلاثی، رباعی اور خماسی. مانا کر. اور جامد 3 قسم پر ہے ثلاثی اور رباعی اور خماسی. جی اور جامد 3 قسم پر ہے ثلاثی اور رباعی اور خماسی. جی اور جامد 3 قسم پر ہے ثلاثی اور رباعی اور خماسی. ثلاثی سے حرفی را گوین چون زید. اسم ثلاثی یعنی جامد. اسم جامد ثلاثی وہ اسم ہوتا ہے جس کے 3 حرف اصلی ہوں. اسم جامد ثلاثی وہ اسم ہوتا ہے جس کے 3 حرف اصلی ہوں. مثال دی ہے زیدن کتنے حرف ہیں تو لہذا یہ کون سا اسم ہے؟ اسم ثلاثی اسم جامد ثلاثی. ثلاثی.
باقی مجرد مزید بھی بنتے ہیں. ثلاثی تین حرفی کو کہتے ہیں. حرفی میں نہیں حرف والا، تین حرف والے کو کہتے ہیں. جیسے زید مانا کر. ثلاثی تین حرف والے کو کہتے ہیں جیسے زید. ثلاثی تین حرف والے کو کہتے ہیں جیسے زید. شاباش. رباعی چہار حرفی را گوین چون جعفر. اسم جامد رباعی وہ اسم ہوتا ہے جس کے چار حرف اصلی ہوں. اسم جامد رباعی وہ اسم ہوتا ہے جس کے چار حرف اصلی ہوں. اسم رباعی جامد وہ اسم ہوتا ہے جس کے چار حرف اصلی ہوں. مثال دی ہے جعفر. جعفر بر وزن فعل. چلو جی. اور رباعی چار حرف والے کو کہتے ہیں جیسے جعفر. اور رباعی چار حرف والے کو کہتے ہیں جیسے جعفر. اور رباعی چار حرف والے کو کہتے ہیں جیسے جعفر. ہاں جی. و خماسی پانچ حرفی را گوین چون سفر جلن. اسم جامد خماسی وہ اسم ہوتا ہے جس میں پانچ حرف اصلی ہوں. اسم جامد خماسی وہ اسم ہوتا ہے جس میں پانچ حرف اصلی. جس میں یا جس کے پانچ حرف اصلی ہوں. ہاں بھائی. اسم جامد خماسی وہ اسم ہوتا ہے جس کے پانچ حرف اصلی ہوں. سفر جلن. سفر جلن کتنے حرف ہیں؟ بر وزن. فعل للن. فا ان تین لام پتہ کون لیجیے. سفر جلن کہ یار چل بے. اور خماسی پانچ حرف والے کو کہتے ہیں جیسے سفر جلن. شاباش اور شاباش. خماسی پانچ حرف والے کو کہتے ہیں جیسے سفر جلن. اگے خماسی پانچ حرف والے کو کہتے ہیں جیسے سفر جلن. اگے. مصدر و فعل و سائر مشتقات. شد نال شد نال مشتقات. اور شد نال کاف تے شد دو کاف نے. مشتقن پڑھیا نہیں ہے پیچھے. مشتقات. انج مشتقات بار دو قسم است ثلاثی و رباعی. بس. مصدر اور فعل اور یہ جو چھ مشتق قسم پڑھے ہیں ابھی کون سے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم شفا، اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل. آخر میں اسم تفضیل ہے. اسم ظرف. یہ جو مصدر اور فعل اور سارے مشتقات کتنے؟ یہ دو قسم ہوتے ہیں. یہ ثلاثی اور رباعی. ثلاثی مصدر ثلاثی مصدر رباعی. فعل ثلاثی فعل رباعی. وہ اسم فاعل مفعول وغیرہ ثلاثی اور رباعی. یہ جو تین ہیں مصدر فعل اور یہ چھ اسم جو مشتق ہیں یہ خماسی نہیں ہوتے. یہ خماسی صرف یہ جو تین ہیں کون؟ مصدر اور فعل اور مشتقات. یہ چھ مشتقات یہ ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں، خماسی کے. خماسی نہیں ہوتے جی. کیونکہ فعل چار قسم ہے. پڑھے کہ کوئی نہیں؟ سر بھائی یاد ہے کہ فعل چار قسم ہے. فعل خماسی نہیں ہوتا تو یہ فعل کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس لیے یہ بھی خماسی نہیں ہوتے جی. آخر کی آخر جلدی کر. مصدر اور فعل اور یہ چھ مشتقات کی دو قسمیں ہیں ثلاثی اور رباعی. یہ خماسی خماسی نہیں ہوتے. گل سمجھیے کہ کوئی نہیں یہ خماسی نہیں ہوتے جی. خماسی صرف کون ہوتا ہے؟ اسم جامد ہوتا ہے. چل بھائی. مصدر اور فعل اور باقی مشتقات اور چھ جڑے نے جی دو قسم پر ہیں ثلاثی اور رباعی. وہ ہر یک دو گنا است مجرد و مزید. لیکن بس تو مصدر بھی دو قسم ہے ثلاثی اور رباعی. فعل بھی دو قسم ہے ثلاثی اور رباعی. تو چھ مشتقات بھی دو قسم ہے ثلاثی اور رباعی. پھر یہ ثلاثی بھی دو قسم ہے اور رباعی بھی دو قسم ہے اور خماسی بھی دو قسم ہے. پڑھ چکے ہو.
یہاں اس کو دخل نہیں ہے، چونکہ خماسی صرف جامد ہوتا ہے. ہم نے یہاں مصدریں دیکھنی ہیں اور فعل دیکھنے اور مشتقات، اس لیے ان کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ خماسی بھی دو قسم ہے، پڑھ چکے ہو ساری تفصیل، تب شش اقسام بنتے ہیں جی. یہ تو ثلاثی بھی دو قسم ہے اور رباعی بھی دو قسم ہے. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. تو خماسی بھی دو قسم ہے. کیا؟ انہی کا نام کیا ہے؟ شش اقسام ہے. کل سمجھیے آپ؟ تو یہ دونوں مراد خماسی بھی ساتھ ہے، لیکن چونکہ اتقال نہیں کرنے تو کتنے ہو گئے؟ مصدر ثلاثی مجرد، مصدر ثلاثی مجرد، مصدر ثلاثی مزید، پھر دو دس اور اور مصدر فعل چھڑنے، ان پورا کرنا پہلے. اور مصدر رباعی مجرد اور مصدر رباعی مزید فی. ہوں فعل شروع کر. فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مزید فی، فعل رباعی مجرد، فعل رباعی مزید فی. اسم مشتق، اسم مشتق آخنا، اسم مشتقات، اس مشتق ایک بکلا بول. اسم مشتق ثلاثی مجرد، اسم مشتق ثلاثی مزید فی، اسم مشتق رباعی مجرد، اسم مشتق رباعی مزید فی. تو پھر مصدر بھی چار قسم ہو گئی، فعل بھی، فعل بھی چار قسم ہو گیا، اسم مشتق بھی. چار قسم، کون سی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. اور ہر ایک کون؟ ہر ایک ثلاثی اور رباعی دو قسم پر ہیں. دو گنا، دو قسم ہیں. گنا میں نے قسم، مجرد اور مزید جی. اور ہر ایک دو قسم ہے، مجرد اور مزید. اور ہر ایک دو قسم ہیں، مجرد اور مزید. شاباش. لیکن مصدر و مشتق در اطلاق مجرد و مزید تابع فعل ماضی خود ان بس ثلاثی. بس دسدا کو نہیں ہے. یہ وہ گل جی تمہیں بائیاں بابا چ پکوائی ہے کہ مصدر چار قسموں میں سے کون سی ہے، اسم مشتق چار قسموں میں سے کون سا ہے. اس باب کی ماضی کا پہلا سیغہ دیکھنا پڑے گا. اس باب کی ماضی کا پہلا سیغہ ثلاثی مجرد ہے تو اس کی مصدر بھی، اس سے مشتق ہونے والے سارے اسم بھی. اگر مصدر ماضی کا پہلا سیغہ ثلاثی مزید فی ہے تو مصدر بھی اور مشتقات بھی. اگر ماضی کا پہلا سیغہ رباعی مجرد ہے تو مصدر بھی اور مشتقات بھی. اگر ماضی کا پہلا سیغہ رباعی مزید فی ہے تو یہ قانون ہے کہ مصدر اور چھ مشتق چار قسموں میں سے کون ہے، ان کے باب کی ماضی کا سیغہ واحد مذکر غائب دیکھیں. وہ چار قسموں میں سے جو ہوگا مصدر اور مشتق بھی وہی ہوں گے. چونکہ ضاربہ اس لیے ضربن، ضاربن، مضروبن، یضرب، اضرب یہ سارے کیا ہیں؟ چونکہ اکرامہ اس لیے اکرام، ایک مکرمن، مکرمن، یکرم، یکرم، لن یکرما، لن یکرما، اکرم ہیں جی. یہ سارے کیا ہیں؟ اکرم، منا، یہ سارے کیا ہوں گے؟ اے مطلب ہے چونکہ دحرجہ یہ اس لیے دحرجتن، مدحرجن، یدحرجو، یدحرجو یہ سارے کیا ہوں گے؟ الی آخری. اے مطلب ہے کمال ہے. لیکن مصدر اور مشتق مجرد اور مزید کے بولنے میں اطلاق میں نہیں بولنا. بھئی مصدر نو یا مشتق نو ثلاثی مجرد آخنا ہے، ثلاثی مزید آخنا ہے، رباعی مجرد آخنا ہے، رباعی مزید آخنا ہے. اس بولنے میں اپنی فعل ماضی کے تابع ہیں. ہاں جی. لیکن مصدر اور مشتق مجرد اور مزید کے بولنے میں انہوں کی آخنا ہے؟ اپنی
فعل ماضی کے تابع ہیں